بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو پاکستان کے اندر یا پنجاب کے اندر اسلامک قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور نیا قانون لے کے آئے گئے ہیں، جس کا زیادہ تر افیکٹ جو سا ہو رہا ہے وہ اہل تشیع مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے، تو کئی علماء نے اس کے اوپر مختلف گفتگو کی ہے اور جو وہ باتیں کی ہیں جو ایک لحاظ سے ان کا حق سچ بھی ہے کہ کسی کو بھی کسی کے مذہب میں یا فرقے میں دخل دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بزرگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے یا علیہ السلام کہتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات ہے، آپ جتنی مرضی دعائیں دے دیں، یہ دعائیں ہی ہیں جو دی جاتی ہیں، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے بھی یہی فرمایا، غامدی صاحب کا میں سن رہا تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ان چیزوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی قوانین جتنے بھی آتے ہیں اس قسم کے لائے جاتے ہیں، وہ قوانین جو ان سے ہیں خدا تعالیٰ کے قانون سے ٹکراؤ کی وجہ ہوتی ہے۔ جو احمدیوں کے خلاف جو قوانین لائے گئے وہ بھی ٹکراؤ ہے، کہ وہ بھی غلط ہے، انہوں غامدی صاحب نے کہا، اور یہ بھی ہے۔ میں آپ کو علامہ شہریار رضا صاحب نے ایک حال ہی میں چھوٹا سا بیان دیا ہے، بیان تو بڑا ہے لیکن میں آپ کو چھوٹا سا حصہ اس کا دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں تبصرہ کروں گا کہ یہ بیان جو انہوں نے دیا ہے یہ اس وقت یہ کہاں تھے جب 74 میں احمدیوں کے خلاف یہ اسی قسم کے قوانین بنائے جا رہے تھے۔ ان سے متعلق احساسات کے اختلافات، ان اختلافات کو آپ قانون کی طاقت سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی جو قانون سازی ہمارے ہاں ہوئی ہے، امتناع قادیانت آرڈیننس سے لے کر سب کی سب بالکل ان بنیادی اقدار کے خلاف ہے جن پر اللہ کا نظم قائم ہے۔ ادعوہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ یہ جو اس وقت پاکستان میں حالات چل رہے ہیں، خصوصاً پنجاب اسمبلی نے جو ایک بل دیا ہے کہ جس میں بڑی عجیب و غریب باتیں کی گئی ہیں، جن میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگانا ہے، تو یہ کون ہوتے ہیں یہ مشورہ دینے والے؟ البتہ اس سے پہلے دیگر موضوعات کی جانب ہم تیزی سے توجہ دلاتے چلیں، اور ان میں سے جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں، دینی معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں، اس میں سب سے اچھا کلچر یہ ہوتا ہے کہ احترام کے ساتھ اور ڈائلاگ کی فضا کو قائم کیا جائے۔ یہ کہہ دینا کہ موضوعات کو ڈسکس نہ کیا جائے تو سمجھیں کہ اس کا زمانہ جا چکا ہے، یہ نظریہ بالکل ایکسپائر ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کا نام کیسے لیں، میں کسی کو رضی اللہ عنہ کہوں، کسی کو علیہ السلام کہوں، اس میں آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ اور پھر یہ کہ کتابیں، علم، یہ کتابیں اور علم، ان میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کا فیصلہ بیوروکریسی کرے گی۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم کہ صحابہ کے ساتھ ہم رضی اللہ لگائیں یا علیہ السلام لگائیں، یہ ہمارا ذاتی کام ہے، ہم کسی سے لگائیں یا نہ لگائیں۔ یہ بالکل ایک حد تک ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ اس وقت کہاں تھے؟ میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا کہ 74 میں اور اب بھی جب بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو غیر مسلم قرار دے دیا تو آپ غیر مسلموں کی طرح زندگی گزاریں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھتے، قرآن ہمارا ہے، یہی کام جو ان سے ہے اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر آپ اکثریت کی بات مانیں، جو اکثریت آپ کے لیے فیصلہ کر رہی ہے، کیونکہ اکثریت نے قانون بنا دیا ہے کہ آپ فلاں کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے ہیں، فلاں کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ تمام خلفۂ راشدین کے ساتھ بھی آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں لگانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، آپ کہتے ہیں نہیں، ایک بیٹی کو ہم مانتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں جو ان سی ہیں آپ کر رہے ہیں، تو بے شک آپ جو مرضی کریں، میں اس کے بالکل اس کا قائل نہیں ہوں کہ میں آپ کو فورس کروں، لیکن کیونکہ یہ آپ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے جس میں آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، آپ نے 72 فرقوں میں سے آپ بھی ایک تھے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا تھا کہ ہاں ان کو غیر مسلم قرار دے دی جائے۔ غیر مسلم جو قرار دیا گیا تھا کس بنا پر دیا گیا تھا؟ کہ نبی نہیں آ سکتا۔ اور آج غامدی صاحب کیا کہتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے، وہ حوالے دے رہے ہیں، ایک نہیں 20 پروگرام کر چکے ہیں اس کے اوپر۔ یہ لیجئے غامدی صاحب کا یہ میسج سنیے کہ محی الدین ابن عربی جو تمام جتنے بھی بزرگان ہیں ان کے وہ سردار ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ناظرین سے سنیے۔
یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے. اب یہ کہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ توحید تھی. ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا. یہ ابن عربی کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اس کو خود بیان کیا ہے. جی ناظرین، آپ نے غامدی صاحب کو سنا. غامدی یہ بھی ایک لمبا تھا، تو میں نے تو اس میں کیونکہ اس سے ایک حد سے زیادہ بڑا ہم کلپ نہیں دکھا سکتے جب تک اجازت نہ ہو. یہ بھی ان کی اجازت سے ہی ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیں اتنی اجازت ہے. کہ انہوں نے کہا کہ بالکل کلیئر کہا اس بات میں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی مہر. کہ اب جو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شریعت لے کے آئے تھے اور شریعت والا نبی اور نہیں آ سکتا. انہوں نے بالکل اس کو کلیئر کیا. لیکن مقام نبوت ابھی باقی ہے، نبی آ سکتے ہیں. اور بالکل، اور پھر انہوں نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا کہ حضرت مرزا صاحب نے تو یہی کہا تھا. اب اس میں فرق کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو قانون بنایا تھا، کیونکہ غامدی صاحب کے بھی لاکھوں کروڑوں فالوور ہیں، اور غامدی صاحب کا جو غامدی صاحب پہلے کہا کرتے تھے، اب جس طرح سے پتہ لگتا ہے، انہوں نے کہا بالکل کہ انہوں نے معین الدین ابن عربی کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ بالکل بات صحیح ہے کہ نبی کا مقام ابھی باقی ہے. کیونکہ یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 انعاموں سے انسان دیتا ہے. یا وہاں کہیں نہیں لکھا کہ نبی رہ گیا، باقی جو سے ہیں صادقین، شہداء، صالحین جو سے آئیں گے، اور باقی جو سے نبی نہیں آئے گا. تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہے، اس کو ری وزٹ کرنے والی بات ہے. آج جب بات اہل تشیع کی ہوئی ہے، اور جس طرح سے اہل تشیع کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے گورنمنٹ کا، پنجاب گورنمنٹ کا یہ توقع کہ آپ ان کو پابند کریں. وہ جس طرح چاہیں اپنے عقیدے کو رکھیں. 1400 سال سے عقیدہ چل رہا ہے ان کا، اور آپ نہ چھیڑ خانی کریں. لیکن یہ تمام باتیں دلائل سے ہوتی ہیں، بات ہوتی ہے. آپ دلائل کا تو موقع دیتے ہی نہیں کسی کو بھی. اگر دلائل کا موقع دیں، اہل تشیع کو بھی دیں، احمدیوں کو بھی دیں، تاکہ سب لوگ اپنے دلائل دیں. جو سچ ہوگا لوگ خود اس کو تسلیم کر لیں گے. اور لیکن شرافت کے دائرے میں امن کے ساتھ خوش بیٹھیں اور اس کے پر گفتگو کریں. جب تک گفتگو نہیں ہوگی، لوگ کلیئر نہیں ہوں گے کبھی بھی. ہو سکتا ہے کہ احمدی غلط ہوں، ہو سکے اہل تشیع غلط ہوں، ہو سکتا ہے اہل سنت غلط ہوں. تو یہ تمام چیزوں کو آپ کو چاہیے کہ اس کو ڈیبیٹس کا موقع دیا جائے، اور تاکہ لوگ ڈیبیٹ کریں، لیکن ایک امن کے دائرے میں رہ کے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.